السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹچ ہم اس کو دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں معاملات اور حالات پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو بن رہے ہیں ان کا آج ایک ذرا ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ دیکھنا چاہیں گے ہم۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان میں یہی ہے کہ ایڈمرل ملن جو ہیں امریکی افواج کے سربراہ وہ پاکستان میں ہیں، اور وہ پچھلے دنوں میں جو معاملات چل رہے تھے ان کو ذرا کول ڈاؤن کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رابرٹ گیٹس بھی افغانستان میں ہیں۔ تو یہ ایک امریکی افواج کا اور امریکی محکمہ دفاع کے بڑے بڑے جو کرتا دھرتا ہیں وہ اس خطے میں ہیں۔ کیوں آئے ہوئے ہیں اس کا بھی آج ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑا رچ اور پرٹیننٹ پینل موجود ہے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب آج ہی بنے ہیں چیئرمین قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے برائے پانی اور بجلی۔ شاہ صاحب آپ کا شکریہ، اور ساتھ ساتھ آپ کو مبارکباد بھی، آپ نے آج ہی چیئرمین بنتے ہی ہمیں ٹائم دیا۔ ساتھ ان کا تشریف رکھتے ہیں احمد بلال صوفی صاحب، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، اور بلال صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ دونوں فرسٹ ٹائمر ہیں ایکچولی ہمارے پروگرام میں آج، تو انشاءاللہ ویلکم ابورڈ، اور آپ کو کوئی تکلیف ہم انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، جو آج کا پروگرام ہے اس میں حسب معمول اس کا آغاز ہم کرتے ہیں علامہ اقبال کے چند لائنز سے۔ بانگ درا کی یہ لائنز ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ محفل قدرت کا آخر ٹوٹ جاتا ہے سکوت، محفل قدرت کا آخر ٹوٹ جاتا ہے سکوت، دیتی ہے ہر چیز اپنی زندگانی کا ثبوت، مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگامہ آرا تو بھی ہو، وہ چمک اٹھا افق گرم تقاضا تو بھی ہو۔ یہ چند لائنز ناظرین، اور اس میں جو علامہ اقبال ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مسلم خوابیدہ اٹھ، اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ باقاعدہ طور پر یہی کہی جا سکتی ہے کہ ہم خوابیدہ ہیں، اور ہمیں اٹھنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے معاملات کو خود اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ اس میں مزید بات کریں گے، اور جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور ہمارے جو سیکیورٹی مسائل ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے شاہ صاحب، چونکہ آج آپ کا انتخاب ہوا ہے چیئرمین کے طور پر قائمہ کمیٹی جو ہے پانی اور بجلی کی، اگرچہ اٹس اے ٹف ٹاسک کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بجلی کے کیا مسائل ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں پہ کمٹمنٹ ہو وہاں پہ مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو اسرار صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ آپ سے اور ناظرین سے اپنے ویوز شیئر کر سکیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم یہ جو کمیٹیز ہوتی ہیں یہ آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں آف دی منسٹری، اور اس میں الحمدللہ ہمارے جو بھی اس کمیٹی میں ممبران ہیں دے ویری انرجیٹک، انتھوزیاسٹک، اور ایک گڈ ول کے ساتھ ہم آئیں کہ جی وی آر دیئر ٹو جو بھی عوام کے نمائندے ہیں وہ عوام کی عکاسی کر سکیں اس فورم پہ، ان کے مسائل حل کر سکیں۔ آف کورس وی آر گوئنگ تھرو کرائسس، اور اس سے بڑا کرائسس میرے خیال سے پاکستان میں بجلی اور پانی کا نہیں ہوا جو اس وقت اس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کچھ تجویزات آج آئی تھیں، اور ہم اور عید کے فوراً بعد اپنی منسٹری سے، منسٹر صاحب سے کنسلٹ کر کے ویل ہیو میٹنگس، اور دین ویل ٹیک اٹ فرام دیئر آن۔ گڈ، کمٹمنٹ آپ کی ہے اور آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے، کیونکہ واقعتاً یہ جو معاملہ ہے یہ بہت ہی شدید ہے، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری، پاکستان کا اوور آل سوشل جو فیبرک ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اب واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ دہشت گردی کے حوالے سے جو ہمارا ایک الائنس چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ شاہ صاحب، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں کچھ ٹینشنز آئی ہیں، اور وہ ٹینشن اس وجہ سے آئیں کہ ایڈمرل ملن صاحب جو پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں انہوں نے بیان دیا کہ اب ہم نے ایک اسٹریٹجی چینج کر لی ہے، اور اب ہم پاکستان کے اندر جا کر اٹیک کر سکیں گے، اور ہم کریں گے۔ اور انہوں نے ڈسپلے کیا انگور اڈے کے اوپر جا کے، جو انہوں نے اٹیک کیا فزیکلی جا کے، انہوں نے وہاں پہ اپنی سیلز اتاریں اور وہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا۔ یہ جو چینج آف اسٹریٹجی آئی اس سے پاکستان کی ظاہر ہے کہ سوورنٹی خطرے میں آئی، اور پاکستانی آرمڈ فورسز کے سربراہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اب ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں؟ کیونکہ امریکنز نے تو جولائی میں، یہ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ جولائی ہی میں جب کابل میں بومبنگ ہوئی تھی انڈین ایمبیسی کی، اس وقت ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا، صدر بش نے آرڈرز دے دیے تھے کہ آپ پاکستان کے اندر جا کے اٹیک کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں یہ اس چیلنج کو کنفرنٹ کرنے کے لیے، اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ ہے اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے؟ اس میں
بالکل ہمارا واضح موقف آ چکا ہے. اس میں دو واضح موقف آئے ہیں. ایک ہمارے جو جنرل درانی ہے آن دا نیشنل سیکیورٹی, انہوں نے خط لکھا ہے امریکنز کو جیسے ہی پہلے یہ اٹیک ہوا تھا, اس میں انہوں نے واضح ان کو کہا ہے کہ جی دس از ناٹ آن, یو کانٹ ڈو دس. اور اس میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی ہماری بھی یہ جنگ ہے, بیکاز جیسے ہمارے اسمبلی میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے جو الیکٹڈ نمائندگان ہیں جو فاٹا سے جو ہیں وہ اپنے گھر نہیں جا سکتے, تو یہ دے کین ناٹ گو ٹو دیئر کانسٹیٹوئنسیز. اتنی مزاحمت ہے وہاں, اتنی لا اینڈ آرڈر خراب ہے. تو یہ ہماری ہی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں, اور ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جی آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ یہ جنگ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں, یہ جنگ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. جو ہمارے ملک میں ایک یہ نیا دور آ گیا ہے, اور اس کو میں بار بار دہراؤں گا نہیں, اس لیے کہ سب اپنے کہتے ہیں کہ یہ پچھلے دور کا ہمیں تحفہ ملا ہے, تو وہ ضرور ملا ہے پچھلے دور کا, اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں انشاءاللہ ٹائم لگے گا. اینڈ وی ہیو کلیئر اسٹینڈ. اور اس میں دوسرا جو موقف آیا ہے وہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا ہے, ہمارے جنرل کیانی صاحب کا بھی آیا ہے کہ جی وی ول ناٹ الاؤ. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس کا ہم نے ایک مظاہرہ بھی کیا, ہمارے جیٹس جو ہیں انہوں نے فلائی کیا ہے ان ایریاز کے اوپر کہ جی وی ول ناٹ الاؤ اینی فورن انکرشن. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا تو برٹش پرائم منسٹر نے ریکویسٹ کی کہ جی پریزیڈنٹ زرداری صاحب انہیں وزٹ کریں جب وہ آ رہے ہیں وہاں پہ. پریزیڈنٹ صاحب نے کل ان سے ملاقات کی, کوئی اطلاعات آپ کو ہیں کہ اس میں کیا ڈسکشنز ہوئی ہیں, کیا وہاں پہ کمٹمنٹس ہوئی ہیں, کیا وہ بھی آن بورڈ ہیں امریکنز کے ساتھ یا وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں؟ آئی ایم ناٹ اویئر, ہم تو صبح سے میٹنگ سے تھے, پر آئی ایم اویئر آف دا ون پالیسی کہ یہ وی آر ٹرائنگ ٹو گیو آور میسج کہ جی وی ول ناٹ الاؤ دس آن آور سوائل. اور اس میں ہمارا اور فوج کی اور پاک فوج کی اس میں ایک ہی موقف ہے, اینڈ وی آر آل پولیٹیشنز وی آر آل یونائٹڈ آن دس. ٹھیک ہے. اچھا صوفی صاحب, اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جب اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپس اس طرح کے ہوں تو کوئی بھی اسٹیٹ اٹھ کے تو دوسری کے خلاف اٹیک کر دے اور وداؤٹ اینی نوٹس, وداؤٹ اینی کانسنٹ, تو انٹرنیشنل لا جو ہے وہ کیا کہتا ہے اس وقت؟ جی انٹرنیشنل لا تو اس پہ بڑا کلیئر ہے. انٹرنیشنل لا یا بین الاقوامی قانون جو ہے اس میں جتنی ٹویٹیز ہیں, یو این چارٹر ہے, یو این ریزولوشنز ہیں, وہ تو آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, اور کسی اسٹیٹ کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا, نہ دیا گیا ہے قانون میں, کہ وہ کسی دوسری اسٹیٹ کے میں اس طرح سے انٹروین کرے, کوئی آرمڈ ایکشن کرے, کوئی آرمڈ اسٹرائک کرے, یا کوئی انٹرونشن آف اے فارمل کریکٹر کرے, جس طرح کی انٹرونشن انگور اڈا میں فار ایگزامپل کی گئی. اور قانون تو اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے. لیکن یو ایس لا میں جو ایگزیکٹو ان کا آرڈر جس کے بارے میں اخبارات میں آیا ہے, اگر ایگزیکٹو آرڈر کو اس طرح کا ایشو ہوا ہے, اس میں غالباً پریزیڈنٹ کو اختیارات دیے گئے ہیں. اب یہ اختیارات جب پریزیڈنٹ کو دیے جاتے ہیں تو اس کے لیے وائٹ ہاؤس کا لیگل ایڈوائزر جو ہے یا اٹارنی جنرل کا جو آفس ہے وہ اس پر اپنا ایک لیگل اوپینین مرتب کرتا ہے. اب یہ لیگل اوپینین اگر کوئی مرتب ہوا ہوگا تو اس میں جو پریسیڈنٹس ہوں گے وہ یو ایس لا سے حوالے سے ہیں, ان کا تعلق بین الاقوامی قانون سے نہیں ہے. یعنی یو ایس لا ایکسٹرا ٹیریٹوریل اپلیکیشن اس حد تک نہیں رکھتا کہ وہ دوسرے اسٹیٹ میں مداخلت کر سکے. سو مے بی اس کو وہ لیجیٹیمیٹلی ویو کرتے ہوں فرام دا یو ایس لا پوائنٹ آف ویو, لیکن فرام انٹرنیشنل لا پوائنٹ آف ویو یہ لیجیٹیمیٹ اسٹرائک یا لیجیٹیمیٹ ایکشن نہیں کہلایا جائے گا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی پذیرائی کسی اور ملک کی طرف سے نہیں آئی, ورنہ اگر یہ جینوئن ایکشن ہوتا جو لیگل اس میں سپورٹ ہوتی تو بے شمار ملک جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹس, فارمل اسٹیٹمنٹس یوں کرتے کہ نہیں اس معاملے کو اس طرح سے ہینڈل کرنا ضروری تھا, بلکہ اس کے متصادم ہوا. نیٹو نے اسٹریٹ اوے اسٹیٹمنٹ دی, جب نیٹو نے اپنے ہیڈ کوارٹرز میں اس کو لیگلی اسیس کیا تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ بین الاقوامی قانون کے خلاف کام کرنے ہم جا رہے ہیں, خاص طور پر جو ہمارا ایلائی ہے اگر وہ اس سے اگری نہیں, اگر ٹرمز آف انگیجمنٹ ہماری اس کے ساتھ جو ہیں یہ الاؤ نہیں کرتی تو وی کین ناٹ ڈو دیٹ. لیکن اگر صدر بش صاحب جو ہیں وہ یو ایس لا تو اپلائی کرے گا یو ایس میں نا, جی میں یہ کہہ رہا ہوں یو ایس لا ہمارے پر نہیں اپلائی کرے گا, لیکن اگر وہ اس کی انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا مداوع کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم نے جو کیا ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے تھا. سب سے پہلے کہ ریاست کے جو اہم نمائندے ہیں جس میں چیف آف آرمی اسٹاف ہے, جس میں جنرل دورانی صاحب ہیں, ایڈوائزر ہیں, پرائم منسٹر ہیں, یہ ریاست کی مضبوط آوازیں ہیں, ان سب کی طرف سے ایک پروٹیسٹ آئی ہے, ان سب کی طرف سے ایک بڑا کلیئر سٹینڈ آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا.
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو باقاعدہ پریکٹس میں فیوچر میں کنورٹ ہونے سے روکنا ہے بائی میکنگ اے ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ ایٹ این انٹرنیشنل لیول. وہ آپ نے نمبر 1 کر دی. امریکن ایمبیسڈر کو آپ نے بلایا. یہ ڈپلومیٹک انوائرمنٹ میں یہ بہت ایکسٹریم اسٹیپ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ڈیمارش کیا, آپ نے ایک باقاعدہ پروٹیسٹ کیا. تیسرا, آپ چونکہ یہ معاملہ آپ نے کیا, آپ نے پوزیشن لی کہ آپ نے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی ہے, اب آپ کے پاس مختلف فورمز بھی ہیں, آپ ان میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن اس میں جانے سے پہلے ہی غالباً انفارمل میڈیشن شروع ہوگی. پریزیڈنٹ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ آ کر یو کے میں ملیں. مولن صاحب اب لاہور میں کہہ رہا ہوں, یہاں اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں. سو یہ انفارمل, تاکہ وہ یہی شاید اپنا موقف, ہمارا موقف انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم سے جو بات ہوئی ہے وہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے درست نہیں ہوئی ہے, بیکاز ان کو اب یہ بھی سمجھایا گیا ہے, ان کو انہوں نے جو بھی اسیسمنٹ کی ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ ان کی ایک اور لیگل ٹریٹی بھی تھی جس کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں, وہ ہے جنیوا ایکارڈ. جنیوا ایکارڈ کا سیاسی پس منظر اگرچہ تھا کہ روسی افواج کا انخلا تھا, مگر اس میں امریکہ نے اور یو ایس ایس آر ایز اٹ دین واز نے انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے کہ وہ انٹروین نہیں کریں گے پاکستان میں ایٹ آل. لیکن جنیوا ایکارڈ جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے ابھی ہم پہ؟ بالکل اپلائی کرتا ہے, لیگلی کرنٹ ویلڈ ٹریٹی. اس کا سیاسی پس منظر irrelevant ہو گیا, مگر لیگل انسٹرومنٹ کے طور پر وہ اسٹل لائٹ ہے بالکل. اور اسی طرح جو اس کا ایگریمنٹ ہمارا افغانستان اور پاکستان کے مابین بھی وہ ایکارڈ ہے, اس میں بھی ہے کہ آپ ایزمنٹ رائٹ, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. ٹوٹل یہ ہے کہ آپ نہ افغانستان سے کوئی لوگ انٹروین کریں گے نہ پاکستان سے کوئی لوگ انٹروین کریں گے. سو وہ اپ ہولڈ ہونا ضروری ہے. سو پاکستان اس کے حوالے سے بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارا بین الاقوامی قانون کے روح سے ہمارا کیس جو ہے بڑا کلیئر ہے کہ آپ انٹروین نہیں کر سکتے. جو شکایات ہیں کہ پاکستان سے کچھ لوگ عناصر جا رہے ہیں, جس طرح انہوں نے کہا, ان عناصر کے خلاف پاکستان کی حکومت, پاکستان کی افواج خود صف آ رہے ہیں, اور ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم نے اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے. پرائیویٹ آرمیز پاکستان کے آئین میں فوربیڈن ہے. سو اس کے باوجود تو پاکستان کی حکومت پہ ہی ذمہ داری ہے کہ اس نے ان لوگوں کو ڈسارم کرنا ہے. سو وہ تو ہم اپنے آئین سے مزید بات کریں گے, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ذرا پتہ چلے کہ ہماری یہ جو اگر ایک ٹریٹی کی یا آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن اگر ہوئی ہے تو اس کے لیے ہمیں کہاں پہ جانا پڑے گا. یو این میں بھی شاید ہم جا سکتے ہیں یا دوسری چیزیں, اس میں مزید بات کرتے ہیں. لیکن ناظرین, ہم ایک اور چھوٹا سا ایک سب ٹاپک کے طور پر ہم اس کو ڈیل کریں گے, وہ ہے انڈیا. اور انڈیا میں آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو حالات ہیں وہ ذرا تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوئے ہوئے ہیں, اسی والے سے ذرا بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ انڈیا سے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز بھارتی صحافی اور سینئر بھارتی صحافی جناب ظفر آغا صاحب نے. ظفر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. آغا صاحب, جو لیٹسٹ نیوز ویک آیا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور میرے پاس ہے وہ, اس کی جو ٹائٹل ہے اس پہ منموہن سنگھ صاحب کی پکچر ہے, اور جو ٹائٹل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ انڈیا ازنٹ شائننگ. کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا کہ پہلے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ انڈیا شائننگ, تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ دا فادر آف دا بوم یعنی منموہن سنگھ صاحب فیلڈ ٹو ڈیلیور. اس کی جو سٹوری ہے اس میں میں تھوڑا سا جاؤں گا. اس میں وہ کہتے ہیں ہاؤ سنگھ یعنی منموہن سنگھ صاحب بلیو انڈیاز مومنٹ, اور وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ the ruling Congress party failed to capitalize on an unprecedented boom and a sweet nuclear deal. اب یہ جو صورتحال ہے جس میں انہوں نے ایک تصویر بھی دی ہے, اور تصویر میں ایک بہت بڑی بلڈنگ آپ کی وہاں پہ انہوں نے دکھائی ہے, بڑی خوبصورت سی, اور ساتھ ہی انہوں نے سلمپ بھی دکھا دیے وہاں پہ کہ جو لوگ وہاں پہ اس طرح رہ رہے ہیں, ایک کنٹراسٹ دینے کی کوشش کی ہے. یہ جو منموہن سنگھ صاحب کے آنے کے بعد ایک توقع تھی لوگوں کو کہ بھارت میں ایک ایسا پرائم منسٹر آ گیا ہے کہ جو اکانومی کو سمجھتا ہے, جو اکانومی کے اوپر ڈیلیور کرے گا, تو اتنا ہی اس نیوز ویک کی سٹوری کے مطابق وہ ڈیلیور نہیں ہو سکا. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ بجا فرمایا آپ نے, اور یہ نیوز ویک کی جو سٹوری ہے میں اس سے تقریباً کم و بیش پوری طرح سے اتفاق رکھتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈیا از ناٹ شائننگ یہ طے ہو گیا تھا 2004 کے الیکشن میں. انڈیا شائننگ این ڈی اے یعنی واجپئی حکومت کا نعرہ تھا, جس نعرے کے اوپر وہ 2004 کا چناؤ لڑنے گئے لوک سبھا پارلیمنٹ کا. عوام نے ان کو اس کے خلاف ووٹ ڈالا اور اس نعرے کے خلاف کیمپین کر کے سونیا گاندھی نے یو پی اے کو جتوایا تھا. یہ طے ہو گیا تھا ہندوستان 2004 میں کہ ہندوستان کی دہلی جیسے شہروں کی جو چمک دمک ہے وہ اصل چمک دمک نہیں ہے. اس کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ منموہن سنگھ وزیر اعظم جب بنے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, اور انہوں نے اکنامک ایجنڈا وہی جاری و ساری رکھا جو واجپئی حکومت کا ایجنڈا تھا, یعنی مارکیٹ اکانومی, کارپوریٹائزیشن اور بڑے بڑے شہروں کے اوپر اکنامک گروتھ کا کنسنٹریشن. 9% گروتھ کہی گئی جب وزیر اعظم بننے کے ایک سال بعد منموہن سنگھ کے
کے اکنامک جو ڈاٹا ہے اس میں. اب پچھلے 3 مہینے سے اس اکنامک گروتھ کا آفیشیل فیگرز کے حساب سے عالم یہ ہے کہ وہ 7.1% اور 2% پر پہنچ چکی ہے. دوسری سب سے اہم بات، کسان جو خودکشی کر رہے تھے واجپئی حکومت کے دوران، ان کی خودکشی اس حکومت کے دوران بھی جاری رہی. کمی ضرور ہوئی لیکن خودکشیاں ابھی بھی ہو رہی ہیں، کسان خودکشی کر رہے ہیں. یعنی رورل کرائسس جو تھا، ایگریکلچر میں جو کرائسس تھا واجپئی حکومت کے دوران، وہ کرائسس بھی اسی طرح سے برقرار رہا. حالانکہ اس حکومت نے ان کے جن قرضوں کی وجہ سے حکومت کسان خودکشی کر رہے تھے، ان میں ان قرضوں کو حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی اسکیم جاری کی ہے. لیکن اس اسکیم کا عالم یہ ہے کہ ابھی خبریں یہ آئی ہیں کہ اس اسکیم میں بے حد کرپشن ہے، پیسے کسانوں کے بجائے بچولیوں کو پہنچ رہے ہیں. الغرض پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو سب سے بڑی بات ہوئی کہ یہ جو جس اکنامک ماڈل کے اوپر ہندوستان کی اکنامک بلڈ اپ کی جا رہی تھی، اور جس اکنامک ماڈل کو منموہن سنگھ سیل کر رہے ہیں ہندوستان میں، سن 92 میں جب وہ سن 92-93 میں جب وہ وزیر خزانہ بنے تھے، تب بھی انہوں نے اسی اکانومی کو، یعنی مارکیٹ اکانومی، اس اکانومی کا ببل اب خود امریکہ میں پھوٹ گیا. عالم یہ ہے کہ آپ کی اکانومی اب امریکہ سے لنکڈ ہے مارکیٹ اکانومی کے ذریعے. تو امریکہ میں اگر ذرا سا قیامت اکنامک کرائسس آتی ہے تو اس کا اثر ہندوستان کے شیئر بازار پر پڑتا ہے. فوراً ہزاروں کروڑ روپے اس ملک میں کے شیئر میں لگانے والے لوگوں کے غائب ہو جاتے ہیں. آپ خوب واقف ہیں کہ اس وقت جو امریکن اکانومی کا عالم ہے، اس سے گلوبل اکنامک کرائسس جو ہے، تو وہ جو انڈیا شائننگ، جو اگر تھوڑا بہت دہلی جیسے شہروں میں انڈیا شائن کر بھی رہا تھا، امریکن اکنامک کرائسس کے بعد وہ شائن اور وہ چمک دمک. ٹھیک ہے، ایک اور میں یہاں پہ میں تھوڑا سا کوٹ کرتا چلوں اسی نیوز ویک کی اسٹوری کو. یہ جیرمی خان نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ the disaffection stems from Singh's inability to deliver on promises and bridge India's rich and poor gap, جو آپ کہہ رہے تھے. His countrymen longed for a leader who can marry the country's vast potential with a bold vision and make that vision a reality. What they got instead was a caretaker thrust into power almost by chance, lacking a clear mandate and constrained by his own party and his allies. Singh has often seemed meek and indecisive. یہ جو انڈیسائسونیس ہے اور میکنیس ہے، اس کا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اس میں بھی ٹینشنز آ رہی ہیں. آغا صاحب، مختلف حوالوں سے ہم دیکھتے ہیں. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیے کہ جو بگلی ہار ڈیم کے حوالے سے ہمارے پاکستان کا جو پانی ہے اس کو روکا گیا ہے، اس کو خاصی حد تک کم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ تو بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو خطرناک حد تک لے جائیں گے اور ہم پھر اسی لیول پہ چلے جائیں گے جہاں پہ ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. جی، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور لیکن یہ بات صحیح ہے کہ 4 سال حکومت کو ہو گئے، منموہن سنگھ حکومت کو. اب آخری سال وہ ہیں، بلکہ چند مہینے بچے ہیں ہندوستان کی پارلیمنٹ کا. لیکن فارن ریلیشنز میں سوائے امریکہ سے تعلقات بڑھانے کے اور امریکہ کے اسٹریٹجک الائے بننے کے، اپنے ہمسایوں سے یہ حکومت کوئی بہت اچھے تعلقات پیدا کرنے میں کامیاب نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز جو سر پہ آ کھڑے ہیں ان میں کانگریس جو ہے وہ اچھا پرفارم کر سکے گی، اور اس کے باوجود کہ نیوکلیر ڈیل جو ہے وہ صدر بش اپنی ٹرم کے طور پر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو پش کرنا ان کے لیے بڑا ضروری ہے، اگر وہ پش ہو بھی جاتی ہے اور کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو کیا کانگریس اس کو ساری چیزوں کو آگے لے کے جا کے اپنے فائدے میں یوز کر سکے گی؟ دیکھیے، نیوکلیر ڈیل عوام کے لیے کوئی نہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے نہ کوئی بڑی غم کی بات ہے. اس لیے چناؤ میں یہ کچھ نگیٹو ضرور دے سکتی ہے کانگریس کو، چونکہ بی جے پی اور لیفٹ پارٹیز اس کے بہت خلاف بہت زور شور سے بول رہی ہیں، لیکن اس کا کوئی بڑا پازیٹو نہیں مل سکتا. ایک مسئلہ الیکشن اکنامک ایشوز کے اوپر ہوگا، پرائس رائز کے اوپر ہوگا، گیہوں، آٹے، دال، چاول کی پرائسز پہ ہوگا، سبزیوں کی دام کے اوپر ہوگا. اس وقت گیہوں، اس وقت دالیں 50 روپے سے زیادہ فی کلو بک رہی ہیں. چاول، اچھا چاول آپ کو 50-60 روپے کلو سے کم کا نہیں مل رہا ہے. سبزیوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں. انفلیشن 12% سے کچھ بڑھ گیا ہے، کچھ 0.1 اور 2 پوائنٹ کم ہوا ہے پچھلے 2-3 ہفتوں کے اندر، لیکن ابھی بھی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے بات کر رہی ہیں. چناؤ ان ایشوز کے اوپر ہوں. ٹھیک ہے، اگر حکومت ان معاملات کو حل کرنے اور ان قیمتوں کے اوپر کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ چناؤ میں حکومت کو بڑے سخت مسائل درپیش ہوں. چلیں انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. آغا صاحب، آپ انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے، خاص طور پہ یہ جو ہمارے پانی کا کرائسس ہے اس حوالے سے بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ جی.
بہت شکریہ ظفر آغا صاحب بھارت سے ہمارے ساتھ تھے اور وہ تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بتا رہے تھے. شاہ صاحب ایک تو یہ ہم بھارت کی بات کر رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ ذرا زرداری صاحب کا جو دورہ ہے اس کی آپ کو اگرچہ آپ کی ملاقات ابھی نہیں ہوئی ہے لیکن کیا آپ کا خیال کیا ہے کہ یہ دورہ جو تھا اس میں کیا ہم نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہوگا وہ اپنا ان کو کنونس کرنے کی ہم نے کوشش کی ہوگی, اس میں وہ کنونس ہوئے ہوں گے یا نہیں ہوئے ہوں گے؟ دیکھیں یہ پہلے تو نجی دورہ تھا آصف صاحب کا, پریزیڈنٹ صاحب کا, اور وہ اپنی جو ان کی بیٹی ہیں بڑی ان کو کالج پہ ان کو ڈراپ کرنے گئے تھے. اور دوسرا جو موقف جو گارڈن براؤن صاحب کے ساتھ جو ان کی پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہی موقف اور اسٹینڈ لیا گیا ہے. بیکاز میں موجود تھا جب یہ لیٹر لکھا جا رہا تھا نیشنل سیکیورٹی کے امریکن کے جو جنرل درانی دے رہے تھے, تو وہ آصف صاحب کے سامنے ہی وہ آیا تھا اور انہوں نے اس کو اپروول دیا تھا جس میں کافی سخت لفظ تک لکھے گئے تھے کہ جی وی ول پروٹیکٹ آور سوائل. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا میسج دیا ہوگا کہ جی دس ہیز ٹو بی سالوڈ ان اینی ادر مینر بٹ ناٹ دس. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز بلال صاحب, اسی نیوز ویک میں جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا انہوں نے ایک اور سٹوری پاکستان کے حوالے سے بھی دیا, اس کا ہے ٹائٹل ہے کہ پاکستان's ڈینجرس ڈبل گیم. اب یہ جو ڈبل گیم ہمیں وہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشور آف اسلام آباد's loyalties US forces open up a more aggressive controversial strategy in the tribal areas. اب ڈبل گیم تو یہ خود کر رہے ہیں اور ڈبل گیم کا بلیم ہم پہ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سچویشن ہے اس وقت اس میں جنرل درانی صاحب کا لیٹر لکھنا وہاں پہ کہ جناب یہ ہم اس طرح برداشت نہیں کریں گے, لیکن جو ریکارڈ شو کرتا ہے وہ یہی ہے کہ ونس دے ڈیسائیڈ سم تھنگ, امریکنس کا جو وہ جب ایک اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں دے گو فار اٹ. اور وہ اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ جی جنرل درانی صاحب کا لیٹر گیا تو اس کے کوئی میٹر کرے گا یا نہیں کرے گا. انہوں نے اپنی جو کانگریس کی کمیٹی ہے اس کے سامنے جنرل ملن نے یہ بیان دیا کہ وی ہیو چینج دا اسٹریٹجی اینڈ ناؤ وی ول گو ان سائڈ پاکستان اینڈ اٹیک اٹ. دیکھیے میرا خیال ہے میٹر ضرور کرے گا, بیکاز پاکستان کی جانب سے ایک نقطہ نظر کی وضاحت فرام دا ہائیسٹ لیول ہونا میٹر اس لیے کرے گا بیکاز Americans will also sense کہ their ally is very uncomfortable with this treatment. خاص طور پر جب وہ ایلائی غیر ضروری طور پر قربانیاں بھی دے رہا ہے. مجھے تھوڑا سا یہاں پہ ذرا ایلائی کا بھی بتا دیجیے گا, شاید مجھے نہیں پتا ایلائی کیا ہوتا ہے, کیسا ہم لوگ الائنس میں ہیں, کیسا یہ الائنس؟ میں بلکہ الائنس کے حوالے سے تھوڑی سی میں جنرل الفاظ استعمال کر جو سیاسی طور پر یوز ہوتے ہیں. در حقیقت وار آن ٹیرر جو ہے اس کی لیگل آبلیگیشن یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن سے فلو کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. دیر آر اباؤٹ 12 ریزولوشنز ریگارڈنگ ویریس ایلیمنٹس آف ٹیررزم. اس میں فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو کور کرتی ہیں, القاعدہ, نان پرولیفریشن وغیرہ وغیرہ. اور یہ گزشتہ 4-5 سال سے یہ ریزولوشنز آئی ہیں جو تمام دنیا کے ممالک پر ایک رسپانسبلٹی ڈالتی ہیں کہ انہوں نے ٹیررزم کے خلاف جنگ کو آگے بڑھانا ہے. پریزیڈنٹ بش اوور سمپلیفائڈ مینر میں اسے کہتے ہیں ایلائز آن ٹیرر کہ ہماری وار میں ہمارے شریک ہیں, جبکہ جب میں اسے بطور وکیل اسی سچویشن کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک لیگل کمپلشن بھی نظر آتی ہے ریاست پر کہ آپ نے وار آن ٹیرر پر کام کرنا ہے. اب ظاہر ہے وہ وار آن ٹیرر پہ کام آپ نے کرنا ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف یور باؤنڈریز, اسی طرح وہ رسپانسبلٹی افغانستان پر بھی ٹو دی ایکسٹینٹ آف دیئر باؤنڈریز. اور وہی رسپانسبلٹی یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی سرحدوں ڈیورنڈ لائن کو کراس نہیں کریں گے. اور اگر کوئی ایلیمنٹ جس طرح کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹرائبل والی وار آ رہی ہے, سسپیشن کا ذکر آ رہا ہے, پاکستان میں بھی یہ آوازیں ہیں کہ ہمیں بھی بڑا سسپیشن ہے کہ کئی اور ایسے ہمارے خیر خواہ انوالوڈ ہیں ان معاملات میں جس سے ہمیں اطمینان نہیں ہے کہ یہ اس میں پراپر سنسیئرٹی نظر آ رہی ہو, بیکاز دیر از ایویڈنس آف انوالومنٹ آف تھرڈ اسٹیٹس وچ آر ٹرائنگ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دس سچویشن ایز ویل. اگر ایسی سچویشن ہے تو پاکستان کو اس ایویڈنس کو بھی ڈاکیومنٹ کر کے سامنے لانا چاہیے انٹرنیشنل فورمز پہ کہ جی ہم تو فیتھفلی اپنی لیگل آبلیگیشنز پرفارم کر رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ جو لوگ ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے ہیں ان کو بھی روکا جائے. سو ایلائی آن وار آن ٹیرر از اے جنرل پولیٹیکل فریز, بٹ فرام اے لیگل پوائنٹ آف ویو it's not an alliance. It is not technically an alliance, it's an obligation on each state independently. And that obligation is flowing from the UN resolution 1373 ہے, 1333 ہے. اب ان کو ٹیکسٹ پڑھ لیں, وہ کہتے ہیں ہر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے ٹیررزم کے خلاف سفارہ ہونا ہے. سو رسپانسبلٹی از کنفائنڈ ٹورڈز دا بارڈرز. ٹھیک ہے. افغانستان کے کانٹیکس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں, جب افغانستان یا کارزائی صاحب ہم پہ الزام لگاتے تھے تو اس وقت بھی پوزیشن یہی تھی کہ ہمارا رسپانسبلٹی ہمارے بارڈرز تک ہے, ان کی رسپانسبلٹی ان کے بارڈرز تک ہے.
ٹھیک ہے, ان کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ وہاں تک رہے گی ہماری, لیکن ان جو ہمارے دوست ہیں امریکنز ان کی بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے. لیکن جنرل ملن صاحب جو آئے ہوئے ہیں شاہ صاحب, وہ پہلے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کی پہلے 26 اگست کو بھی ملاقات ہوئی تھی آن بورڈ ابراہیم لنکن جو ان کا جہاز ہے, اس کیانی صاحب کے ساتھ. اس کے بعد یہ اب ان کی تیسرے ہفتے میں دوسری ملاقات ہوگی کیانی صاحب کے ساتھ جو آج ہوئی ہوگی. اس میں کیا ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ جی ہم نے پہلے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے یو ایس کانگریس کی کمیٹی کے سامنے, اب ہم اس کو وڈرا کرتے ہیں, یا کہ جی ہم اس کے اوپر سٹک کریں گے, آپ کو اپنا جو ہے معاملات کو خود دیکھنا پڑے گا؟ جی میرے خیال سے تو یہ ہمارے لیڈرشپ کی کامیابی ہے کہ وہ آپ سے کچھ ایک اور طریقہ کار طے کرنے آئے, ورنہ اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور انہوں نے ایک دفعہ اٹیک کر بھی لیا ہے اور دوبارہ بھی اگر اٹیک کرنا چاہیں تو اس سپر پاور کو ویسے تو آسانی سے تو آپ نہیں روک سکتے. اس کا مطلب if they've come back on talking terms, that means they want to find another solution. جو ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ جی یہ کام ہمیں کرنے دیں, اور یہ ہم جب تک ہمارا اپنا بارڈر ہے اس کو ہم کریں گے. اور اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ I don't think our country is satisfied with the performance of Afghan government. وہ افغان گورنمنٹ بڑی آسانی سے امریکنز کو باور کراتی ہے کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے, اور ہمارے یہاں سب کچھ ٹھیک ہے, جو کہ آپ اور ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ وہاں بالکل سب ٹھیک نہیں ہے. وہاں بھی مسئلے مسائل ہیں, ہمارے یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہیں. اور اسی افغان پریزیڈنٹ کو اب بلا کے پریس کانفرنس جوائن کروا دیتے ہیں شاہ صاحب, وہ اور وہ ویری نیکسٹ ڈے جا کے پاکستان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. وہ تو مہمان کی تو آپ نے جب آپ کے گھر آئے تو مہمان نوازی تو کرنا, مہمان کو اتنا تو حق ہونا چاہیے نا کہ 3 دن تو کم از کم کھانے کی جو ہے وہ عزت رکھے. انہوں نے جاتے ہی ویری نیکسٹ ڈے پاکستان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے دی کہ میں نے تو 3 سال سے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے تو تب کام ہوگا. This has been their strategy for a long time. وہ ہم سے اگر یہاں سے کوئی ویٹ بھی جاتا ہے تو ناراض ہو کے کہتے ہیں کہ 3 دن لیٹ کیوں ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس سے مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ریناؤنڈ اسکالر جناب ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں وار آن ٹیرر کے حوالے سے, اور پھر اس میں جو ہمارے سیکیورٹی کے پرابلمز آ رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو امریکنز کی نئی اسٹریٹجی آئی ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا انہوں نے ذرا سلو ڈاؤن بھی کیا ہے, اور ان کی جو ریٹرکس تھیں ان میں بھی تھوڑی سی کمی نظر آئی ہے. اور جنرل ملن جو ہیں وہ پاکستان کے دور پر آئے ہیں, ادھر سے رابرٹ گیٹس جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں. تو ان دونوں دوروں کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں, کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی اپنی چینج آف پالیسی بتائیں گے, یا ہمیں کہیں گے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں جو ہماری طرف سے ایک مزاحمت کا اظہار ہوا ہے اس کو وہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں, اور وہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جب تک کہ پاکستان کے جو کنسرنز ہیں, خدشات ہیں, جب تک ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا اور جب تک پاکستان آن بورڈ نہیں ہوگا, وہ افغانستان کے اندر یہ جو لوزنگ وار وہ لڑ رہے ہیں وہ کسی صورت میں جیت نہیں سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ اگر میں صحیح ریڈ کر رہا ہوں ان کے اس دورے کے مقصد کو, تو اس سے ہمیں زیادہ کچھ تقویت لینی چاہیے, اور ایک قوم کی حیثیت سے اور اجتماعی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے اور پاکستان کے جو لانگ ٹرم قومی سلامتی کے مفادات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان سے کھل کر بات کرنی چاہیے کہ ایسی جنگ کہ جس میں ہم ایک نشانہ ہے, ٹارگٹ ہے, بلکہ اتحادی نہیں ہے, تو اس جنگ میں ہماری جو شمولیت ہے وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہو سکتی اور نہ ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے. خدشات یہ ہے کہ اگر امریکہ اسی طرح سے کوششیں کرتا رہا جو قبائلی علاقوں میں کرتا رہا ہے کہ یہاں ہمارے علاقوں میں در آئیں, گھس آئیں اور یہاں پہ آ کے جنگی کارروائیاں کریں, اور یا اسی طریقے سے مثل داغتے رہیں اور جس سے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے, تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو عوام اور ہماری حکومت ہے ان کے درمیان میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. نہ جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا نہ حکومت کی کارکردگی کے لیے بہتر ہوگا. یہ چیزیں ہمیں امریکہ کے سامنے رکھنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ رچرڈ باؤچر صاحب جو ہیں جن کو آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ISI جو ہے اس کو ریفارم کیا جانا چاہیے, اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. ISI کے حوالے سے ان کے کنسرنز تھے, اور وہ یہ جو حالات آئے ہیں ان میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ISI کا بھی ایک رول تھا. تو
تو یہ جو ایک ریفارمز کا ایک بار بار ہمیں کہا جانا کہ جناب ISI کو ریفارم کریں، یہ کیا وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی ہے یا کوئی ان کا اپنا کوئی ایجنڈا ہے اس حوالے سے؟ اس میں کوئی شک نہیں رکھنا چاہیے اپنے ذہن میں کہ امریکہ کا ایک ایجنڈا ہے کہ وہ تمام پاکستان کے اداروں کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، اور ISI ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان کی تاریخ میں جو ان سے کسی صورت میں انفلوئنس نہیں ہو سکا۔ افغانستان کی جنگ کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں جس کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، تو پاکستان کی حکومت نے اس وقت یہ ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ جہاں تک مجاہدین کی مزاحمتی جنگ کا تعلق ہے اس میں CIA کا ڈائریکٹ کنٹرول اس کے اوپر نہیں ہوگا، جو آپ مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ذریعے سے ہی جائے گی، اور جو اسٹریٹجی ہے ان کی وہ ہم طے کریں گے، CIA یہ طے نہیں کرے گی۔ تو ایک فاصلے پر ان کو رکھا، اور اس کے علاوہ جو طالبان کے ساتھ ہمارے رشتے تھے اس وقت، جب طالبان اور جو نادرن فرنٹس ان کے درمیان میں خانہ جنگی تھی اور باقی دوسرے ممالک بھی ریجن کے ملوث تھے، تو تب بھی ہم نے ان کو انفارم تو رکھا، لیکن یہ ہے کہ ان کو براہ راست ملوث نہیں ہونے دیا۔ تو ان کے پرانے معاملات ہیں ISI کے ساتھ، اور وہ دیکھتی ہیں کہ ایک ایسی ایجنسی ہے جو پاکستان کے مفادات کا اچھے طریقے سے تحفظ کر سکتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سارا پاکستان اور سارے پاکستان کے ادارے اس طریقے سے کام کریں کہ وہ ان کی مطابقت ہو جو ان کے مفادات ہیں اس ریجن میں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے اداروں نے، پارلیمان ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، حکومت ہو یا ISI ہو، جو ISI حکومت کا حصہ ہی ہے، تو وہ تو یہ چاہیں گے کہ جو ہمارے اپنے مفادات ہیں وہ کیا ہیں، اور ہم نے ان کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ امریکہ کے مفادات اگر کنورج ہوتے ہیں، صحیح سمت میں ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اگر کنورج نہیں ہوتے تو اپنے مفادات کو ہم قربان نہیں کر سکتے۔ ان کا ایک ایجنڈا ہے ISI کو ایک ریفارم کرنے کا، اور اس طریقے سے وہ پہلے بھی سوچتے ہیں کہ جی پاکستان کے جو مذہبی ادارے ہیں ان کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ ریفارم کہتے ہیں، ریفارم جب ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب بیسیکلی شاید یہی ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق کام کیا جائے، وہ ریفارم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناخوش ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کارکردگی، ہماری سوچ، ہماری فکر اور ہمارے منصوبے اور ہمارا انداز کہ ہم کس طریقے سے اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں، ان کے مفادات کے اور آخر میں ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ زرداری صاحب کا جو دورہ یورپ اور پھر خاص طور پہ جو وہ گئے تھے UK میں، پرائم منسٹر گورڈن براؤن سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس کا آپ کو امپیکٹ دیکھیں گے اوور آل سینیریو پہ؟ میں اس کا زیادہ امپیکٹ نہیں دیکھوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہا ہے، افغانستان کے معاملات ہوں، یورپ کے ہوں، یا دنیا کے کسی اور مسئلے کے ہوں، یا مشرق وسطیٰ کے ہوں، یا فلسطین کے مسائل ہوں، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ کہ ان کو ہمارے پاس اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے کہ ہم کو بالکل علیحدہ کھینچ کے اپنی طرف لے آئیں، لیکن وہ یہ ہے کہ ایک وکیل کا کام ضرور کر سکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ان میں سے کچھ، نہ صرف امریکہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرد کی حیثیت سے نہیں سوچتا، اس میں بھی ادارے ہیں، لوگ ہیں، اسی طرح سے برطانیہ کے اندر بھی ادارے اور لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو کچھ پاکستان کے اندر کر رہا ہے وہ صحیح سمت میں ان کی جنگ کو نہیں لے جائے گا، اور سب کے مفادات انکلوڈنگ برٹن، سب کے مفادات جو ہیں اس جنگ میں مجروح ہو جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے وہ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، ہمارے موقف کی وکالت کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کے اپنے موقف کا تعلق ہے وہ کسی حد تک وہ امریکہ کے تقریباً قریب رہے گا۔ لیکن کم از کم جو ہماری ایک کوشش ہے، اور آصف زرداری صاحب نے جو کوشش کی ہے ان سے ملنے کی، ان سے بات کرنے کی، بہت اہم ہے، اور ہم جو سفارتی ہتھیار ہے وہ ڈال کے بیٹھ تو نہیں جائیں گے، ہم تو ساری دنیا میں شور مچائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مچانا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جی۔ ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین، ریناؤنڈ اسکالر اور لمس یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور وہ ہمیں تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بتا رہے تھے۔ یہاں پہ ایک بریک کا وقت پہنچا ہے، بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے تو بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے اوور آل سینیریو کی، خاص طور پر آج کل جو دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اس میں پاکستان امریکن ریلیشن شپ میں جو ٹینشن ہے اس حوالے سے۔ شاہ صاحب، جو رسول بخش رئیس صاحب نے بھی بات کی، اس میں جو بات بیسیکلی سامنے آتی ہے، وہ اگرچہ صوفی صاحب نے تو یہ کہا کہ اس کی جو لیگل کانوٹیشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، یہ UN کے ہم چارٹر کے باؤنڈ ہیں، لیکن اوور آل یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک الائنس ہے، ہمارا ایک اتحاد ہے امریکہ کے ساتھ، اور وہ بھی ہمیں نان نیٹو میجر ایلائی کہتے ہیں، اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔
لیکن ہمارا جو الائنس ہے کیا کسی بھی لیول پہ گورنمنٹ میں کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ کیا ہے, کیا ڈائنامکس ہیں اس کی, کسی لیول پہ ایسی کوئی ڈسکشن ہے؟ میں اس میں ہمارے فورن منسٹر صاحب ہی از پلئنگ اے میجر رول, اس میں ہی از ایکٹیو آلسو, ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب, اور ان کی بھی یہ ایک نیا دورہ بھی آنے والا ہے یو این کا, اس میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی جائیں گے, اینڈ آئی ایم شیور وہاں ان کی صدر بش صاحب سے بھی ملاقات ہوگی, اینڈ وی ول ٹرائی ٹو گیو اے سیم میسج. اور اس میں تھوڑا ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جس طرح ابھی ہمارے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ انگریز جو ہے, میننگ ہمارے انگریز گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ دور اندیش ہے اور وہ زیادہ قریب سے پاکستان کو جانتی ہے, اور میں یہ ان سے ایگری کروں گا کہ وہ ایک وکیل کا رول بالکل پلے کریں گے, اور وہ بہت دور تک سوچتے ہیں. امریکن ذرا زیادہ جلد بازی میں یقین رکھتے ہیں کہ جی اسٹرائک نہ ہو, وائی ویٹ فار ٹمورو. تو یہ جو ایک جلد بازی اس وجہ سے کہ 2 مہینے کے بعد الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے وہاں پہ. جی ہاں, ان کو وہ بھی ہے, اپنی پارٹی کا بھی ہے, وہاں بھی ان کے گراف جو ہے کچھ زیادہ رائز نہیں کر رہے. تو میرے خیال سے یہ بڑا اہم ابھی ایک دورہ ہے یو این کا, جس میں آپ کو کافی چینجز نظر آئیں گے. اور جو میں تو اس پہ بھی قائل, مطلب اپنے آپ کو قائل کرے بیٹھا ہوں کہ یہ جو امریکن ٹیم آئی ہوئی ہے اس کی بھی آپ دیکھیں کوئی بہتری ہوگی انشاءاللہ. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آئی فیل دے ناٹ, اگر ان کو اسٹرائک کرنا ہوتا تو ان کو آپ سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. دے آر سپر پاور. آپ ہم ان کو ڈیٹر کرتے رہتے ہیں, جو ہماری قوت تھی وہ اپنی قوت دکھاتے. ٹھیک ہے, سپر پاور اور ہم پاکستان. صوفی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا میچ تو کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی ان کے پاس بڑی طاقت ہوگی, لیکن ہماری جیسی جو طاقت ہے, ہمارے جیسا ملک جو ہے, اس کے پاس پھر کیا آپشنز رہتی ہیں کہ اگر کوئی سپر طاقت اس کے اوپر اس طرح کا یونیلیٹرل ایکشن لے تو وہ پھر کیا کرے؟ دیکھیے, آپ کے پاس یا کسی بھی کمزور, ریلیٹیولی کمزور کنٹری کے پاس, اگر وہ کنٹری خود ڈٹرمنڈ ہے, اس کی عوام, اس کی گورن کرنے والے ادارے ڈٹرمنڈ ہیں, تو بہت ساری آپشنز ہیں. اور بین الاقوامی قانون کے حوالے سے خاص طور پر میں بات کروں گا کہ ڈپلومیٹک آپشنز بھی ہیں. آپ معاملات کو سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کے جا سکتے ہیں, آپ جنرل اسمبلی میں لے کے جا سکتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 50s میں یمن میں ایک قلعہ تھا جہاں سے کسی طرح دہشت گرد نکلتے تھے اور جا کر بحری قزاقوں کے طور پر حملہ کرتے تھے اور پھر واپس اس قلعے میں آتے تھے. یو کے نے وہاں پر اٹیک کیا اور اس قلعے کو بمبارڈ کر کے تباہ کر دیا, ان دہشت گردوں کو بھی ختم کر دیا. اس کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک ریزولوشن پاس کی اور کنڈیم کیا. سو یہ اتنا امریکہ کو نظر آ رہا ہے, امریکہ ریڈریسل جو ہے یہ یو این اویلیبل ہے. آپ کو آواز بلند کرنے سے تو کوئی نہیں روک رہا, آپ کو فورم تک رسائی تک تو کوئی نہیں روکا. اب آپ کو اگر فورم میں کچھ نہ دے, وہاں پولیٹیکل انفلوئنس وہ ایک اور چیز ہے, لیکن آپ اپنا نقطہ نظر تو بیان کریں, آپ اپنی باتوں پنوائیں, آپ اس کی بات کی توجیہ کوئی بنیاد بنا کے اس کو لے کے جائیں. جب تک آپ وہ نہیں لے کے جائیں گے دنیا آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. آپ کو ایکسپلین کرنا ہے, آپ کو قانون کے حوالوں سے ایکسپلین کرنا. یاد رکھیے ڈپلومیسی, انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی جو لینگویج ہے وہ انٹرنیشنل لا ہے. جب تک آپ اس کے حوالے نہیں دیں گے, اس پر ہوم ورک نہیں کر کے جائیں گے, آپ کی بات کی سنوائی نہیں ہوگی. اور کئی ایسی مرتبہ لوگ فورمز کا استعمال صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنے نقطہ نظر کو واضح کر سکیں. فلسطینیز نے وال والا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ لے کر گئے, اور اتنا وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت لیگل مینیور تھا کہ پیلسٹینین پی ایل او ڈسپائٹ اسرائیل خلاف, امریکہ خلاف, سپر پاورز خلاف, انہوں نے ایسا کمال مینیور کیا اور ریزولوشن کروا کر وہ کہ آئی سی جے تک پہنچ گئے اور اسرائیل کے خلاف ججمنٹ بھی لے لی. سو 14 ججز نے اسرائیل کے خلاف ججمنٹ دی کہ وال جو ہے اس کی اریکشن وہ جنیوا کنونشن کی, سچ اینڈ سچ کنونشن کی وائلیشن ہے. یہ الگ بات کہ پولیٹیکل ریالٹی یہ تھی کہ وہ گری نہیں, مگر ان کو ایک کلیئرلی پذیرائی حاصل ہوگی کہ ان کا نقطہ نظر جو تھا وہ بالکل درست تھا. سو اگر ہم یہ بھی نہ کریں تو پھر یہ ہم اپنے ساتھ زیادتی کرتے. تو میں اس سچویشن میں جب کہ انہوں نے انگور اڈا کے اوپر اٹیک کیا, کیا ہمیں یو این کو اپروچ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے اس وقت شاید نہیں, کیونکہ اس وقت جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی ڈائلاگ شروع ہو چکا ہے. اس وقت جو آپ نے ایک ہدف حاصل کرنا تو وہ خاصی حد تک آپ نے اچیو کیا ہے, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ڈائلاگ میں آ گئے ہیں اور دے وانٹ ٹو ہیو اے ڈسکشن ود یو. اس وقت اگر آپ جائیں گے تو آپ ایک اوفینڈنگ مومنٹ, آپ نے بطور قوم ایک کھڑا ہونا تھا, وہ آپ نے ایک اجتماعی سوچ کی غمازی کر دی. لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, قبائلی عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, سیاسی قیادت, فوجی عسکری قیادت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو سب نے جب یک آواز ہو کر کہا
تو وہ ایڈورسری جو کہ انتہائی پاورفل ہے، جس کو آپ نہیں روک سکتے، جس کو آپ کا قانون بھی نہیں روک سکتا، وہ بھی بات چیت کرنے پر آ گیا. اب ان کی پوزیشن آکورڈ ہو گئی ہے. وہاں انہوں نے اسٹیٹمنٹ کانگریس میں دے دی ہے کہ ہم نے اپنی پالیسی چینج کر دی ہے. یہاں پر پالیسی کے مضمرات اور اثرات سامنے آئے تو اس کی ہینڈلنگ بھی جو ہے اٹ از انٹرنیشنل فری پریس. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ وہاں پر بھی ریزاؤنڈ کی ہوگی، وہاں پر بھی وائبریٹ کی ہوگی، جب کیونکہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں یہ کہا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس پر آپ ریلائی کر رہے ہیں وہ آپ سے ناراض ہو کر بیٹھ گئے. بلکہ کانگریس مین جو کچھ کانگریس مین انہوں نے خود بھی اسٹیٹمنٹس دی ہیں کہا ہوگا، اپنے ایک اہلائی کے خلاف جو ایکشن لے رہے ہیں یہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے. ڈینس کوسنک جو ہیں ان کے جو فارمر پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے واضح طور پر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں غیر معمولی خاموشی سفارتی سطح پہ چھا گئی ہے. امریکہ نے دوبارہ اس بات کو مضبوطی سے بیان نہیں کیا، مطلب انہوں نے ایک ود ہولڈ کیا ہے اپنا کسی طرح کی پوزیشن لینا ٹو میک این اسسمنٹ آف دا سچویشن کہ یہ کیا ہو گیا. ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم اس طرح کوورٹلی آپریشن کو کر سکیں گے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جو پوزیشن لی گئی وہ بالکل درست ہے. اور اگر یہ ڈائیلاگ میں ٹرمز آف انگیجمنٹ میں یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ان معاملات کو کس طرح سے اصلی طور پہ کرنا ہے. چلیے اس میں مزید بات کرتے ہیں اور ایک اور اس کا پرسپیکٹو جو ہے وہ جانچنے کے لیے چلتے ہیں لنڈن اور بات کرتے ہیں بی بی سی کے سینئر تجزیہ کار جناب ثقلین امام صاحب سے. ثقلین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ثقلین صاحب جب لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی تو اس وقت ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی زرداری صاحب کی گورڈن براؤن صاحب سے، لیکن اب چونکہ زرداری صاحب واپس آ چکے ہیں اور وہاں پہ جو یو کے کا میڈیا ہے اس حوالے سے ہم جانچنا چاہیں گے کہ میڈیا نے اس کو کس طرح لیا اور آپ لوگوں کو جو خبریں ملی ہیں اس حوالے سے جو برٹش گورنمنٹ ہے انہوں نے کیا کہا ہے اس ملاقات کے حوالے سے. کیا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو امریکنز نے پالیسی چینج کی تھی، اسٹریٹجی چینج کی تھی، وہ انہوں نے واپس لے لی ہے اور برٹش گورنمنٹ بھی پاکستان کے ساتھ آن بورڈ ہے؟ اب دیکھیے ابھی تک واضح طور پر برطانوی حکومت نے کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ ایسا نہیں دیا کہ جس میں کوئی تبدیلی یا کوئی تسلسل رکھا گیا ہو. برطانیہ اب تشویش کا اظہار کرتا رہا، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر جو شدت پسندی بڑھ رہی ہے اور جو کراس بارڈر فلو یعنی سرحدوں کے آر پار جو آنا جانا ہے شدت پسندوں کا، اس کی وجہ سے خطرات بڑھ رہے ہیں افغانستان کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، اور برطانیہ کی افواج جو کہ افغانستان میں ہیں ان کے لیے بھی خطرے بڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پہ گورڈن براؤن نے ایک ہفتے پہلے ہی بھی یہ بات کہی تھی کہ اس بڑھتے ہوئے خطرے کے لیے ایک نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے. تو یہ تو برطانیہ کی ہے ایک باقاعدہ آفیشیل پالیسی لائن جس کو کہہ لیں. لیکن جو گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی آصف زرداری کی، اس میں ایک تو یہ کہ بہت ہی غیر معمولی قسم کی یہ ملاقات تھی. بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ رسمی سی ایک آنا جانا ہے، ملاقات ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر کی جو ملاقات تھی تقریباً 2 گھنٹے کے وقت پھیل گئی. اور یہ ایسے وقت میں اتنی لمبی ملاقات ہوئی ہے جب برطانیہ کے اندر 2 بہت بڑے بحران اس وقت موجود ہیں. ایک تو سیاسی یعنی لیبر پارٹی کے اندر گورڈن براؤن کی اپنی قیادت کو چیلنج ملا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ برطانیہ میں ایک معاشی اور برطانیہ کے اندر بھی بڑھ رہا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ جب پاکستان کے صدر آصف زرداری گورڈن براؤن سے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ملاقات کر رہے تھے، اسی سے فوراً پہلے ایک کابینہ کے اہم ارکان کی میٹنگ وہاں پہ ختم ہوئی تھی. اور اسی میٹنگ کے دوران جو برطانیہ کے بینک آف انگلینڈ کے جو سربراہ ہیں مرون کنگ، وہ بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برطانیہ خود جب اپنے بحران میں گھرا ہوا ہے اس کے باوجود بھی آصف زرداری کے ساتھ جو ان کی ملاقات تھی اتنی طویل رہی. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ برطانیہ کتنی دلچسپی لے رہا ہے اور کتنا اس وزٹ کو آصف زرداری کی غیر معمولی قسم کی اہمیت دی گئی تھی. لیکن ساتھ ساتھ کچھ میڈیا میں کچھ رپورٹس آئی ہیں اس حوالے سے، یا آپ کی کچھ تعلقات جو ہیں میڈیا میں ان سے کچھ آپ کا انٹریکشن ہوا ہو جس سے پتہ چلتا ہو کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا بہت اس میں چینج آف تھنکنگ آئی ہے، خاص طور پہ اس پاکستان کی جو وار آن ٹیرر کے حوالے سے؟ دیکھیے برٹش گورنمنٹ میں ایک بہت واضح چیز جو ہے وہ پہلے بھی تھی، لیکن اب اس کو انہوں نے بہت ایک زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسے اقدام کی حمایت نہیں کرنا چاہتے نہ اس کی پاکستان میں جمہوریت کو خطرہ ہو. اب اس سے بہت واضح یہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ ان کے نقطہ نگاہ یہ ہے کہ باہر کے جو حملے ہیں اس سے پاکستان میں جمہوریت کو کمزور کیا جا سکتا ہے. لہٰذا پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بیرونی حملے ہوئے ہیں خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے اس کی وہ حمایت نہیں کر رہے. لیکن کیونکہ خطرات بھی بڑھ رہے ہیں اور جو برطانوی اخبارات میں جو باتیں آتی رہی ہیں اور مغربی اخبارات میں بھی وہ یہی ہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ شدت پسندی بڑھ رہی ہے قبائلی علاقوں میں، اس کو مکمل طور پہ قابو نہیں پایا گیا اور وہاں سے خطرات بڑھ رہے ہیں. تو اب یہ کہنا کہ برطانیہ کی پالیسی میں تبدیلی ہے یہ غلط ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ پاکستان حوالے سے کوئی ایسے
قدم کی حمایت نہیں کریں گے جس سے پاکستان میں جمہوریت کمزور ہو. چلیں اس پہ بھی کم از کم ہم تشکر کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اگر وہ جمہوریت کے لیے اتنے فکر مند ہیں تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے. ثقلین امام صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ سے رابطہ رہے گا جی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. ثقلین امام صاحب سینئر صحافی بی بی سی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور ان کے تبصرے آپ سنتے رہتے ہیں, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جمہوریت کو وہ خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن ہم جو پیٹرن ہے وہ اس کا دوسرا دیکھ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب جمہوریت سے پہلے کی گورنمنٹ تھی, صدر مشرف صاحب تھے, تو ایوری تھنگ واز فائن اور امریکنز بڑے خوش تھے, آتے تھے, گپ شپ لگاتے تھے, جو چاہتے تھے وہ لے کے چلے جاتے تھے. جیسے ہی حکومت جو جمہوری حکومت ہے وہ آئی ہے, آپ کے اوپر پریشرز جو ہیں وہ ڈالنا شروع ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ صدر مشرف کو آپ نے ہٹا دیا اور امریکنز کے کہنے کے مطابق نہیں کیا اور ان کی بات نہیں مانی, تو اب امریکنز ہیں وہ آپ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ یا تو آپ اسی طرح کام کریں جس طرح کہ صدر مشرف کر رہے تھے, یا پھر ہم یہ پریشر آپ کے اوپر ڈالیں گے. جی میرے خیال سے یہ تو امریکہ یا ویسٹ کو باور کرانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ابھی فارم ہوئی ہے یہ عوام کی گورنمنٹ ہے, یہ عوام کی امنگوں کی عکاسی کرتی ہے, اور اس میں ہم کو کسی سے ڈکٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی امنگوں پہ چلیں. ہم کو عوام کی امنگوں پہ چلنا ہے اور ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کی خواہشات کے مطابق چلنا ہے. ظاہر ہے اس وقت کرائسس ہے, جس طرح آپ نے ابھی سینئر صحافی جو انڈیا سے بات کر رہے تھے انہوں نے جو انفلیشن کا ریٹ بتایا, انہوں نے جو انڈیا کی وہ بتایا, تو اس سے کوئی ہمارا بھی مختلف نہیں ہے. اور جیسے آپ کے سینئر صحافی بی بی سی کے بتا رہے تھے انگلینڈ سے کہ وہاں بھی اکنامک کرائسس آیا ہوا ہے, تو وہ اس کا ظاہر ہے چیلنجز ہمیں بالکل ہیں, مگر انشاءاللہ ہم اپنے عوام کی امنگوں پہ چلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. عوام کی امنگوں کی ہی جب بات آتی ہے تو یہ بتائیے گا صوفی صاحب کہ جب انٹرنیشنل لاء کی ہم بات کرتے ہیں تو اس طرح کی جب چیزیں آ جاتی ہیں تو اس میں ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی کوئی انٹرنیشنل لاء کو بات کرتا ہے کہ اگر ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہمارے ہاں انسٹالڈ ہے اور وہ اس کو پنپنے ہی نہیں دیا جا رہا, اس کو سنبھلنے ہی نہیں دیا جا رہا, اور اس کے اوپر اس طرح کے اٹیکس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں, تو پھر پرنسپلز ہیں, بالکل ہیں, انٹرنیشنل لاء میں پرنسپلز ہیں جہاں ڈیموکریٹک ویلیوز, رائٹ آف ریپرزنٹیشن, ان کو پریزرو کرنے کی بات کی گئی ہے. لیکن کوئی کٹنگ ایج ٹریٹی نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکیں کہ مجھے اس ٹریٹی کی وساست سے میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہماری ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کیا جائے. لیکن یہ اس طرح کی یونیورسل ویلیوز ہیں جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. جو اس کے خلاف کام بھی کرتا ہے وہ یہ کہتے ہوئے کرتا ہے کہ میں ڈیموکریسی کی کانٹیکس میں کام کر رہا ہوں. لیکن ایز اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ رسپانسبلٹی جہاں یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو کی ریپرزنٹیشن کرنی ہے, وہاں شاید یہ بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو اسٹیٹ پر, ریاست پر رسپانسبلٹیز ہیں, لیگل کمپلشنز ہیں, لوگوں تک ان کو بھی ڈسکلوز کیا جائے اور لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے. لوگوں کو, مکاتب فکر کو, مدرسوں کو, عوام کو, اسٹوڈنٹس کو, پولیٹیکل پارٹیز کو خود بھی ادراک رکھیں, خود بھی شعور رکھیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اس کا تعلق صرف ہمارے رجیم سے نہیں ہے, ہماری اسٹیٹ سے. یہ ایک ڈسٹنکشن ذہن میں رکھیے کہ بین الاقوامی قانون کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کا تعلق کسی رجیم سے نہیں ہوتا, ان کا تعلق اسٹیٹ سے ہوتا ہے, ریاست اسپیسیفک ہوتی ہیں. سو رجیم کوئی بھی ہو جائے, آپ نے ایک ٹریٹی ریٹیفائی کر دی تو وہ ٹریٹی پھر اب انفینٹلی چلے گی, چاہے کوئی رجیم آئے. سو جب آپ انٹرنیشنل لاء میں کمٹمنٹ آپ کی آ جاتی ہے تو پھر اسٹیٹ کو اس کمٹمنٹ کو پہلے تو فیکٹر ان کرنا ہے. جس طرح ان کی کمیٹی ہے, ان کی جو فارن آفس کمیٹی ہے, سینٹ کی ہے, کوئی بھی ہے, وہ ان تمام کمٹمنٹس کو کا جائزہ لے کہ ہماری کیا کیا کمٹمنٹس ہیں, کون کون سے ٹیکس ہیں جو ہم پر اپلیکیبل ہیں. اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ ہمیں جو کرنا پڑ رہا ہے اس کی ایک لیگل کمپلشن بھی ہے. تو اگر اب فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, نان پرولیفریشن ہے, یہ ہے, یہ سارے ایشوز جو ہے لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کرے, اور اس آگاہی سے پھر لوگ جب عوام آپ کے ساتھ مزید چلیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی کوالٹی لیڈرشپ جو ہے وہ اچھا نکلے گا. آپ کا بہت شکریہ. اور شاہ صاحب آپ تشریف لائے اور تفصیل سے آپ نے گفتگو کی اور مختلف امور کے اوپر, فارن پالیسی اور وار آن ٹیرر کے حوالے سے آپ نے بات چیت کی. صوفی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے آپ نے اس سبجیکٹ کو ٹچ کیا. آخر میں ناظرین ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی بات ہو اس میں گورنمنٹ, جس طرح بلال صاحب نے کہا کہ لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ معاملات کیا ہیں اور لوگوں کو ساتھ کیری کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو بھی فیصلہ ہو اس میں قوم آپ کے پیچھے کھڑی بھی ہو. اور جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اگر وہ اپنے انٹرسٹ اور اپنے مفادات کو واچ کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے انٹرسٹ اور مفادات جو ہیں ان کو واچ کرنا چاہیے. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے.
تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو میں خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرا کسانہ کو فرائیڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. جمعۃ المبارک کے روز ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.